نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب تحریم اتخاذ الكلب الا لصید او ماشیة او زرع، شکار اور مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنے کی حرمت کا بیان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من اقتنى كلبا الا كلب صید او ماشیة فإنه ينقص من اجره كل يوم قيراطان، جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالے تو اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیراط گھٹ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قیراط الا کلب حرث او ماشیة، متفق علیہ۔ جس نے کتا پالنے کی نیت سے کتے کو باندھا یعنی رکھا تو اس کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ 1 قیراط کم ہوتا رہے گا، البتہ کھیتی یا جانور کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے مستثنا ہے، اس سے الگ ہے۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے، من اقتنى کلبا لیس بکلب صید ولا ماشیة ولا ارض فإنه ينقص من اجره قیراطان كل یوم، کہ جس نے شکار یا مویشی یا زمین کی حفاظت کے لیے جانور کتا پالا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زمین کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالا ہے تو اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قیراط ثواب کی کمی ہوتی رہے گی۔ یہ تینوں احادیث، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کا حکم بتلایا ہے۔ تو کتا اگر کوئی شخص شوق سے پالتا ہے اور اسے گھر میں رکھتا ہے تو یہ حرام ہے۔ صرف 3 طرح کے کتے پالنا جائز ہے، یا 3 مقصد کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ نمبر 1، شکار کرنے کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ایک مخصوص وہ کتا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات جانور پالتے ہیں تو جانوروں کو حفاظت کرنے کے لیے کتے کو پالا جاتا ہے۔ وہ بھیڑ بکریوں کی جس کی آدمی تجارت کر رہا ہے اس کی حفاظت وہ لوگ کر لیتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے بھی کتا پال سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیتی باڑی یا زمین، اس کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی شخص کتا پالتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی ان 3 قسم کے کتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے علاوہ تمام قسم کے تمام مقاصد کے لیے جو کتے پالے جاتے ہیں وہ حرام ہیں۔ فرمایا کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اس کی نیکیوں میں سے 2 قیراط روزانہ کم ہوتا رہتا ہے۔ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر کی نیکی کو کہتے ہیں۔ 2 قیراط بہت زیادہ نیکیاں ہو گئی، یعنی جب تک وہ کتا جس کو شوقیہ طور پہ گھر میں پالا گیا ہے، رکھا گیا ہے، وہ رہے گا، روزانہ 2 قیراط نیکیاں اس انسان کی زندگی سے کم ہوتی رہیں گی۔ اس لیے کتا وغیرہ پالنے سے بچنا چاہیے۔ کتا رکھنے یا پالنے سے ثواب میں آخر کمی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو اس ضمن میں علماء کرام نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتے کی نجاست سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ اس کی وجہ سے اس کی عبادت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جو ثواب میں کمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آنے والے مہمانوں اور سوال کرنے والے انسانوں پر بھونک کر ان کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کا وبال ثواب میں کمی کی صورت میں صاحب خانہ پر پڑتا ہے، یعنی گھر والے پہ پڑتا ہے۔ اللہ عالم۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جو آج مسلمانوں میں، خاص طور سے اہل ثروت اور مالدار مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ لوگ شوقیہ طور سے اپنے گھروں میں کتے یا کتے کے بچوں کو پالتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور اتنی بڑی بات کہی کہ اس روزانہ کے حساب سے اتنی نیکیاں اس کی کم ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔